بالکل فری میں آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، باہتاسا بالکل شروع سے آپ کو کوئی حرف پڑھنا نہیں آتا ہے، یا آپ کو پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید کی غلطیاں ہیں، اٹکنے کی غلطیاں ہیں، روانگی کی غلطی ہے، لب و لہجے کی غلطی ہے، تو میں آپ کو اس والے کورس میں بالکل زیرو سے سکھانے والا ہوں۔ آپ کو اس کورس کے مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلا سبق اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کمنٹ میں اس کا لنک موجود ہے، پہلے وہ والا سبق دیکھیں، پھر اس والے سبق کو دیکھیں، تاکہ بیسک کی کوئی بھی غلطی آپ کی چھوٹ نہ پائے۔ آج ہمارے سامنے جو شکلیں ہیں وہ ہمارے سامنے 1 2 3 4 5 6، یہ 6 حروف بھی ہیں، یعنی یہ 6 حروف بھی ہیں اور یہ 6 شکلیں بھی ہیں۔ شکلیں میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، پہلا سبق اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس والی شکل کو ہم ایک بار اور لکھیں گے، اور اس کے اوپر ڈاٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہم ڈاٹ لگائیں گے، یہ الگ حرف بن گیا۔ اس والی شکل کو ایک بار اور لکھیں گے، اس کے اوپر ڈاٹ لگائیں گے، اس کے اوپر ڈاٹ نہیں ہے، یہ الگ حرف بن گیا، یہ الگ حرف بن گیا۔ اس والی شکل کو ہم ایک بار اور لکھیں گے، اور اس والی شکل پر ڈاٹ نہیں ہے، اس والی شکل پر ہم 3 ڈاٹ لگائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں 1 2 اور 3 تک ڈاٹ آتے ہیں، بس 4 ڈاٹ نہیں آتے ہیں۔ اس والی شکل کو بھی ہم ایک بار اور لکھیں گے، اور یہاں پر ہم ایک ڈاٹ لگائیں گے، یہاں ڈاٹ نہیں تھا، الگ حرف بن جائے گا۔ اب ہمارے سامنے یہ ہے، یہ شکل بھی ایسے ہی ہم لکھیں گے، اور اس کے اوپر ہم ایک ڈاٹ لگائیں گے، اور اس کو بھی ہم یہیں پر لکھ لیتے ہیں آپ کے لیے، یہاں اس کے اوپر بھی ہم ایک ڈاٹ لگائیں گے۔ تو یہ 6 شکلیں تھی، آپ کہہ سکتے ہیں یہ 6 حروف تھے پہلے، اور اب ہم نے 6 اور لکھ دیے، ایک ایک جوڑا ان کا اور بنا دیا۔ کیا بنایا؟ جوڑا۔ تو یاد رکھیں یہ جوڑے والے حروف ہیں۔ سبق کو اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو پھر آپ کو آخر میں جو سوال کا جواب دینا ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اسی کمنٹ کرنے پر آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے، یا آپ جانتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان حروف کو اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کی آواز کو۔ میرے ساتھ پڑھیں آپ۔ دال، دال، اس کی جو اٹھان ہے، شروعات جب ہوتی ہے تھوڑی سخت ہوتی ہے، مضبوط طریقے سے، دال، دال۔ زال، زال، ہلکا حرف ہے، اس کو زال نہ پڑھیں، اس والے حرف کی آواز سے نہ ملائیں، زال نہ۔ یہ کیا ہے؟ زال۔ زبان کی یہ نوک، اس کو زبان سمجھ لے تھوڑی دیر کے لیے، یہ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے کنارے میں، اوپر کے دانتوں کے کنارے میں، موٹے جو چوڑے والے دانت ہیں نا، یہ اوپر کے ان کے کنارے میں لگتی ہے۔ تو کیا حرف نکلتا ہے؟ زال، زال۔ یہ حرف رو، ایسا نہیں، رو، رو، رے نہیں، رے بھی نہیں، را بھی نہیں، رو، رو، ٹھیک ہے؟ موٹی آواز میں پڑھیں گے اسے، اس کو باریک بھی پڑھتے ہیں، آگے ہم سیکھیں گے کہ اس را کو کب کب باریک پڑھا جاتا ہے اور کب کب موٹا پڑھا جاتا ہے۔ زا، یہ وہ حرف ہے جس کے اندر سیٹی ہے، اس حرف کے اندر کیا ہے؟ سیٹی۔ زا، زا، اوپر نیچے کے دانت ہلکے آپس میں ملیں گے اور ایک آواز نکلے گی، زا۔ اس کو بہت سارے لوگ جا پڑھتے ہیں، اس کو زا پڑھ دیتے ہیں۔ حرف کی آواز اگر آپ نے صحیح انداز میں سیکھ لی تو پھر انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں غلطی نہیں کریں گے، اچھا لب و لہجہ آپ کا بنے گا۔ زال، یہ مشکل حرف اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں، زا، زا۔ سین، سین، اس میں بھی سیٹی ہے۔ سیٹی والا حرف کون کون سے؟ 1 2 اور یہ 3، ان کو عربی زبان میں صفیریہ بھی کہتے ہیں، سیٹی والے۔ یہ 3 حروف ہیں، زا، سین، صاد، تو یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ شین، منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو، شین، شین، زبان تھوڑی پھیل جائے گی۔ ویسے زبان کا جو بیچ ہے، زبان جیسے میں آپ کے سامنے یہ بناؤں تو زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگے گا تب یہ نکلے گی، شین، شین۔ بہت سارے لوگ اس کو بھی سین، اس کو چھوٹا سین، اس کو بڑا سین، چھوٹا اور بڑا کہہ کے ہمیں اپنی آواز کو ختم نہیں کرنا ہے، آواز نکالنی ہے۔ سین، شین، سین،
شین اس کی منہ بھر کے موٹی آواز پھیل کر آتی ہے. جب صفات کو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو اس میں تفشی پایا جاتا ہے. تفشی ایک صفات ہے وہ اس کے اندر ہے. تو یہ سین صفیریہ سیٹی اور یہ شین دونوں حرف میں آپ فرق کریں. صاد سواد نہ پڑھیں, سواد ہونٹوں کو گول نہ کریں, سواد نہیں, کیونکہ اس کو جب آپ لکھیں گے, اس کو آپ لکھیں گے, اگر ہم اس کو لکھیں تو اس کو ہم یوں لکھتے ہیں. دیکھیں آپ, صاد کے بعد کیا ہے؟ الف. صاد. اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا بن گیا صاد کا, اور پھر یہ الف کیسے, پھر یہ دال تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں سے یہ دال ہے, لیکن یہ کیا بن گیا؟ تو یہ کب کب شکل کس انداز میں بدلتی ہے, یہ سارے ہم انشاءاللہ ساری حروف کی شکلوں کو سکھانے والے ہیں. 5 سبق میں ہم اس انداز میں سکھائیں گے آپ کو کہ آپ کو انشاءاللہ ایک ہی بار میں ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی. صاد, صاد موٹی آواز ہے ایک بات, سیٹی ہے 2 بات. صاد, سواد نہ پڑھیں, واو نہ لگائیں, یعنی یہ یوں ہے, ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں. سواد واو ہم نے بڑھا دیا نا تو آواز اس کی بدل جاتی ہے ایک دم. اچھا, یہ حرف ہے ہمارے سامنے, اب کیا ہے؟ واد. واد زبان کی کروٹ اوپر کی 5 ڈاڑھوں کے مسوڑوں سے لگتی ہے, تو کیا نکلتا ہے؟ واد. ہم اپنی زبان کو اگر آگے لگا دیں گے دواد ہو جائے گا. ہم اپنی زبان کو تھوڑا سا ادھر نہیں لگا کے کروٹ نہیں اوپر کو ہلکے لگیں گے تو یہ زواد ہو جائے گا. یعنی زبان, اگر اس کو آپ زبان سمجھ رہے ہیں تو یہ بیچ ہے, بیچ سے پہلے یہ اگر آپ کی اوپر ٹچ ہو گئی دانتوں سے پہلے, مسوڑوں سے ہلکی سی پہلے, زواد ہو جائے گا یہ. اور اگر اور آگے تھوڑی سی ٹچ ہو گئی زبان کے مسوڑوں میں یعنی دانتوں کے مسوڑوں میں تو یہ دواد ہو جائے گا. اور آپ کو کہاں لگانی ہے؟ زبان کی یہ کروٹ اوپر کی ڈاڑھوں کی مسوڑوں سے, جڑ میں ان کے لگے گی, 5 ڈاڑھوں کے مسوڑوں سے لگے گی. یہ حرف نکلتا ہے واد. واد. اور میں شکلوں سے پہچان کر کے پورے دانتوں کی, پورا منہ کا یہاں آپ کے سامنے چہرہ رکھ کر پھر آپ کو سمجھانے والا ہوں آگے سبق جو آنے والے ہیں. طا, اس کو بھی ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ طا پڑھتے ہیں, طا نہیں, طا. طا موٹی آواز ہے, یہ موٹی آواز ہے. 7 حروف ہوتے ہیں موٹے, ہمیشہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 7. ان میں کون کون سے آگے؟ ایک یہ حرف ہے, دوسرا یہ حرف ہے, تیسرا یہ حرف ہے ہمارے سامنے, چوتھا یہ حرف ہے ہمارے سامنے, 5واں یہ حرف ہے. آج کے سبق میں ہم نے 5 پڑھ لیے, آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے 7 حروف کون سے ہیں. طا, ظا, زبان کی یہ نوک سامنے والے اوپر کے چوڑے دانتوں کے کنارے پر لگے گی. وا, وا, وا موٹی آواز ہے. عین, کیا ہے؟ عین. عین, عین کی میں اگر آپ سے یہ حرف نہیں نکلے گا آگے اس کی میں آپ کے لیے مشق کراؤں گا. عین کی آواز تھوڑی لپٹ کر آتی ہے, حلق میں سے لپٹ کر آتی ہے. عین, عین. الحمدللہ رب العالمین. عالمین. علیم, علیم. نستعین, نستعین. جن حروف کے شروع میں, بیچ میں, لاسٹ میں عین استعمال ہوا ہے وہ ہم نے ایک پورا چارٹ بنایا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو اس چارٹ کے ساتھ میں مشق کرائیں گے. غین, 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 غین. یہ حلق سے نکلنے والے ہیں دونوں حروف. کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق سے. حلق سے 6 حروف نکلتے ہیں. حلق سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 6 نکلتے ہیں. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. آگے انشاءاللہ ان کا ایک سبق آئے گا, وہاں آپ آرام سے سمجھیے گا. آج کے سبق کا ہم ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور سوال کیا ہے کہ جوڑے والے حروف کتنے ہیں؟ آپ نے پڑھے ہیں جوڑے والے حروف کتنے ہیں, تو آپ کمنٹ میں جوڑے والے حروف اتنے ہیں ایسا آپ لکھ دیں. جوڑے والے حروف کتنے ہیں ہم نے
آپ کو پڑھا ہے. اور اسی طریقے سے 3 نقطے والا حرف کون سا ہے؟ 3 نقطے والا حرف، چاہے آپ حرف لکھ دیں یا پورا لکھ دیں کہ 3 نقطے والا حروف یہ ہے یا جوڑے والے، ان میں سے ایک سوال کا جواب اگر آپ کمنٹ میں لکھ دیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ نے سبق کو پڑھا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہم تیار کریں گے آخر میں. جتنے حروف ہم نے پڑھے ہیں اب ان کو ایک مرتبہ ہم دہرا لیتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ آپ بولیں: دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین. سبق کو آپ غور سے سنیں. سبق میں جو سوال ہے اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیں. اور اگر کوئی بھی تجوید کا آپ کے ذہن میں سوال ہے یا قرآن پاک سے پڑھنے سے جڑا ہوا آپ کا سوال ہے تو ہم سے آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں. انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.